اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آیت کریمہ کے ایک حصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کی ازواج امہات المؤمنین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ہمارے اوپر واجب ہے ہم اس پر ایمان رکھیں کہ نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں۔ البتہ یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ امہات المؤمنین کس لیے کہا گیا، وہ یہ بات ہے کہ بعض ایسے خسیس قسم کے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح کریں گے، تو خداوند متعال نے یہ بتا دیا کہ یہ امہات المومنین ہیں، یعنی جس طرح ماں کے ساتھ عقد حرام ہے، پیغمبر اکرم کی ظاہری زندگی کے بعد یعنی پیغمبر جب وصال کر جائیں تو ان کی کسی بھی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح ایسے ہے جس طرح کہ ماں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، یعنی حرام ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی پیغمبر کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم امہات المؤمنین شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شیعہ نہیں مانتے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ امہات المؤمنین ہیں۔ باقی درجات سب کے برابر نہیں ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کے درجات بھی برابر نہیں ہیں، کہ جائے کہ نبیوں کی بیویوں کے درجات برابر ہوں۔ سعادت، خوشبختی، نجات ہر بیوی کے عمل کی بنیاد پر ہے، ماں ہونے کی بنیاد پر نجات کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیک عمل، عمل صالح ہونے کے اعتبار سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، ان قریب اللہ رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ام المومنین اور سب سے افضل ترین ام المومنین کہ جن کا بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور آپ سنیں گے، دل میں جگہ دیں گے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی شفاعت آپ اور ہم سب کے شامل حال ہوگی۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور بی بی کی وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے، تو بی بی کے فضائل اہل سنت، شیعہ، قرآن، اللہ کی نگاہ میں اور غیر مسلموں کے نگاہ میں بھی بی بی کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ پہلے تو اللہ کی نظر میں کیا ہے، پھر پیغمبر اکرم، ائمہ اطہار، اور قرآن میں بی بی کا کیا مقام ہے، یعنی کیا کہنے اس بی بی کے کہ جس کے بارے میں خدا نے پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور تجھے اللہ نے تنگ دست پایا تو تجھے غنی کر دیا۔ غنی کیا کیا؟ جس کو خدیجہ عطا کر دی، مال خدیجہ عطا کر دیا۔ اب آپ کی خدمت میں بی بی کا مقام و منزلت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام و منزلت وہی جان سکتا ہے جو ان کی شخصیت اور دین اسلام کی راہ میں ان کی فداکاری کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ بی بی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پہلے آپ نے تمام تر پہلے جو دلی فیصلے ہوتے ہیں اور ذہنی جو بافتیں ہوتی ہیں اور بنی ہوئی باتیں، ان کو ہٹا کر گہرا مطالعہ کرے، پھر بی بی سمجھ آئے گی۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں حضرات معصومین علیہ السلام جو ان کے مقام و منزلت سے بخوبی واقف تھے، جب بھی موقع ملا ان کے فضائل کو بیان کرتے رہے۔ بعض امام زادگان جو ائمہ کے فرزندان تھے، بزرگوں نے بھی ان کے فضائل پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں پر ہم معصومین اور دیگر بزرگان کی زبان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا راز، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کی بنیاد، جڑ ان کے گہرے معرفت الہی اور خدا سے قریبی تعلق میں ہے۔ ان کا ایک واضح ثبوت وہ مخصوص دعائیں جو حرز ہیں، جو انہوں نے ہمیشہ اپنے اور خدا کے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے پڑھے، ان سے منقول ہیں بی بی سے۔ اور آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اگر کوئی اپنے اوراد میں شامل کرنا چاہتا ہے بی بی کے حرز اور بی بی کے ورد اور مخصوص دعائیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پہلا جو ان کا ورد تھا یا حرز تھا، وہ اس دعا سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی خدا پرست اور خدا کو ماننے والی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ۔ یہ بی بی کی پہلا عرض ہے، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم و دائم ذات، میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ بی بی فرماتی، مجھے اپنی رحمت میں لے لے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے تمام امور کی اصلاح فرما۔ ایک یہ حرز ہو گیا بی بی کا۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب، یہ دوسرا حرز ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے جو بیاد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے اللہ، اے محافظ، اے نگہبان، اے ہر چیز پر نظر رکھنے والے۔ یہ دو حرز بی بی کے ہیں جو مومن اور مومنہ اپنے ورد میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت مؤثر ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اپنے اوراد میں شامل کیجئے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل دور جاہلیت میں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی بے شمار فضائل کی مالک تھیں۔ زبیر بن بکار کے مطابق حضرت خدیجہ کو جاہلیت میں طاہرہ کا لقب دیا جاتا۔ طاہرہ یعنی پاک دامن۔ جس دور میں اور جس زمانے میں اور جس معاشرے میں عورت کا پاک دامن ہونا بہت معنی رکھتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس دور میں اور اس معاشرے میں اور ان لوگوں میں پاک دامنہ بی بی یعنی طاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ ابن حشام کہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ بلند نسب، انتہائی باوقار، سب سے زیادہ دولت مند، امانت و دیانت کی پابند، عفت و کرامت کی مثال تھی اور قریش کی خواتین میں سب سے زیادہ بی بی کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ ابن اثیر انہیں قریش کی سب سے شریف خاتون قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ دور اندیش، عقل مند اور باوقار خاتون تھی۔ تمام قوم کے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ عبدالعزیز جنابزی انہیں سب سے پاکیزہ خاتون قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کا نسب قریش میں سب سے زیادہ خالص اور پاکیزہ تھا، وہ سب سے زیادہ دولت مند اور معزز خاتون تھیں۔ وہ سخاوت میں بھی بے مثال تھیں۔ عامر ابو نصر کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی عظیم المرتبت خاتون تھیں، جو ناداروں کی مدد کرتیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتیں اور ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتیں، اور یہ خصائل بی بی کے اندر موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کے بغیر نہیں بولتے، وہ نبی فرماتے ہیں۔ رسول اکرم نے کئی مواقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بیان فرمائے، جن میں سے آپ کی خدمت میں چاند ایک کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جنت کی عورتوں کی سردار،
جنت کی عورتوں کی سردار۔ نبی اکرم نے فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم اليوم بخیر الناس جدا و جدتا قالوا بلا یا رسول اللہ قال علیکم بالحسن والحسین فإن جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سیدۃ نساء الجنہ۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں سب سے بہترین جد اور جدہ، دادا اور دادی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن و حسین کو دیکھو، کیونکہ ان کے جد رسول اللہ ہیں اور ان کی جدہ خدیجہ بنت خویلد جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پہلا جو فضیلت ہے، خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ جناب بی بی عائشہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ کما غرت علی خدیجہ لکثرت ذکر رسول اللہ ایہا و ثنائہ علیہا۔ میں نے رسول اللہ کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی خدیجۃ الکبریٰ پر، کیونکہ آپ ہمیشہ ان کا ذکر کرتے اور ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے حسد میں کہا آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بالآخر انسان میں حسد بسا اوقات آ ہی جاتا ہے، جو غیر معصوم ہوتا ہے اس میں حسد تو آ ہی جاتا ہے نا۔ تو آپ بوڑھی عورت کا تذکرہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، خدیجہ اور کہاں ہے کوئی خدیجہ جیسی۔ یعنی پیغمبر کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ پیغمبر خدیجۃ الکبریٰ کے برابر اپنی کسی بیوی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت خدیجہ جنت کی 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون۔ جنت کی سب سے افضل خواتین 4 ہیں۔ کون سی؟ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو ان پر ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام بھیج دیجیے اور انہیں جنت میں ایک عالیشان گھر کی بشارت دیجیے جہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ ان کی زندگی قربانی، محبت، ایثار اور ایمان کی عظیم مثال ہے اور ان کا کردار ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ لائق سلام خدا ہیں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن جبریل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں، جب تمہارے پاس آئیں تو ان پر ان کے پروردگار سے اور میری طرف سے سلام بھیج دو اور ان جنت میں گھر کی بشارت دے دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن جبریل نبی اکرم کے پاس آیا اور خدیجہ کے بارے میں دریافت کیا، لیکن وہ اس وقت موجود نہ تھیں۔ جبریل نے عرض کیا جب وہ آئیں تو انہیں خبر دو کہ ان کا پروردگار انہیں سلام بھیجتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مقربین میں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مطففین کی آیت عینا یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس سے مقربین پیتے ہیں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مقربین سابقون یہ ہیں۔
رسول خدا کون کون سے ہیں؟ رسول خدا علی ابن ابی طالب، خدیجہ اور ان کی وہ ذریت جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے، یہ ہیں مقربین سابقون۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک منفرد خوش دامن، یعنی جس کو ساس کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کی والدہ۔ ایک دن نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، آپ کو فاطمہ جیسی بیوی ملی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور تمہاری ساس یعنی خوش دامن خدیجہ جیسی خاتون ہے جو کسی اور کی ساس نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ سے ایک ہی بیٹی تھیں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور اگر بیوی کی اور کوئی بیٹی ہوتی تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ خدیجہ جیسی ساس کسی اور کو نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب ہے پیغمبر اکرم کی ایک ہی دختر تھی، اور وہ حضرت فاطمہ زہرا تھیں جو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ باعث فخر ہے خدا کے لیے۔ نبی اکرم نے جب 40 دنوں تک غار حرا میں عبادت کی تو عمار یاسر کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام بھجوایا۔ کیا پیغام تھا؟ بے شک اللہ عز و جل روزانہ کئی بار اپنے برگزیدہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام خدیجہ، حضرت خدیجہ پہلی مسلمان خاتون۔ جب رسول اکرم اپنی آخری بیماری میں تھے اور حضرت فاطمہ پریشان ہو کر گریہ کر رہی تھی تو نبی اکرم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، دل خوش رکھو، علی اور تمہاری ماں خدیجہ وہ اولین افراد ہیں جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ حشام بن محمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ بیوی پر تو احترام واجب ہے، لیکن کوئی شوہر اور نبی جیسا شوہر، خاتم الانبیاء جیسا شوہر، اور وہ اپنی بیوی کا احترام کرے، بہت عظیم بات ہے۔ اور وہ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ وہ سچائی اور دیانت کی وزیر تھیں، اور سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لائیں۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں نبی اکرم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ محمد بن احمد ذہبی کہتے ہیں خدیجہ ام المومنین اور اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھی۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھی۔ پیغمبر اکرم کی تصدیق کی، ان کی ہمت بندھائی اور ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دوسروں پر فضیلت دیتے تھے اور ان کی بے حد تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مہربانیاں اور ان کے احسانات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد جب بھی انہیں یاد کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی خاتون نبی اکرم کے پاس آئیں تو آپ نے ان پر بہت شفقت کی۔ حضرت عائشہ نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت سے اتنا حسن سلوک کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبی اکرم نے فرمایا، یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور حضرت خدیجہ ان پر مہربانی کرتی تھی۔ بے شک عہد و پیمان کی پاسداری ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر حضرت فاطمہ کے نکاح میں، جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو نبی پاک نے اس موقع پر فرمایا، کاش خدیجہ آج زندہ ہوتی اور اپنی بیٹی کے نکاح میں شریک ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے رسول خدا زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، خدیجہ جیسی کوئی کہاں ہے؟ یعنی خدیجہ تھی کوئی بیوی نہیں۔ جب لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے تو انہوں نے مجھ پر ایمان لایا۔ لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا ہے؟ اللہ کا خاص سلام خدیجہ الکبریٰ پر۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، شب معراج
جبرائیل مجھے آسمانوں کی سیر کروا رہے تھے۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جبریل نے کہا میری خواہش ہے کہ تم اللہ کا سلام اور میرا سلام، یعنی اے نبی آپ اللہ کا سلام اور میرا سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ تک پہنچا دیں۔ جب نبی اکرم زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو یہ سلام پہنچایا۔ حضرت خدیجہ نے اس جواب میں کہا بے شک اللہ ہی سلام ہے، سلام اسی کی طرف سے ہے اور سلام اس کی طرف لوٹتا ہے اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جبریل اللہ کی طرف سے سلام بھیج رہے ہیں۔ خدیجہ وہ ہے، گوہر ہے، یعنی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ نے پیغمبر اکرم کو کوثر عطا فرمایا، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ کون ہے کوثر؟ وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کہاں سے ہیں؟ فاطمہ خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ یہ وہ پاک مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ نے فاطمہ زہرا کا نور رکھا۔ دیگر معصوم کی نظر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بہت مقام ہے۔ امیر المومنین نے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میرے والد خدیجہ جیسی عظیم خاتون پر قربان ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو جواب دیتے ہوئے کہا اے وہ شخص جو علی کو برا کہتا ہے، میں حسن ہوں، میرے والد علی ہیں، تم معاویہ ہو اور تمہارے والد ابو سفیان صخر، میری ماں فاطمہ ہیں اور تمہاری ماں ہند، میرے نانا رسول خدا ہیں اور تمہارے نانا عتبہ بن ربیعہ، میری دادی خدیجہ الکبریٰ ہیں اور تمہاری دادی قتیلہ۔ یہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے عظیم مقام کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے خطبے میں دشمنوں سے فرمایا حل تعلمون ان جدتی خدیجہ بنت خویلد اول نساء هذه الامہ اسلاما، کیا تم جانتے ہو کہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو اس امت کی سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ چند نکات ہیں یعنی جو واضح کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا ہے، اور چند چیزیں لشکر عمر سعد میں حضرت خدیجہ کے فضائل سے آگاہ کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ دوسری یہ بات کہ یہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی مسلمان خاتون تھی جسے حضرت علی جیسے حضرت علی علیہ السلام پہلے مسلمان مرد اور مومن مرد تھے، البتہ یہ ظاہری اعتبار سے، ورنہ امیر المومنین شکم مادر میں بھی مومن تھے، مسلمان تھے، مومن نہیں تھے بلکہ امیر المؤمنین تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے شام میں آپ نے تعارف کے لیے فرمایا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دعائے ندبہ کی بعض روایات میں امام زمان کے تعارف میں آیا ہے، کیا فرماتے ہیں این ابن النبی المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ وابن خدیجہ الغراء وابن فاطمہ الکبریٰ، کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ کا فرزند ہے، کہاں ہے وہ جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، کہاں ہے وہ جو خدیجہ بلند مرتبہ اور فاطمہ کبریٰ کا فرزند ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے 11 محرم کو جب شہداء کے مقدس اجساد کے پاس سے گزریں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بے ابی محمد المصطفیٰ بے ابی خدیجہ الکبریٰ، میرے ماں باپ قربان ہوں محمد مصطفیٰ پر، میرے ماں باپ قربان ہوں خدیجہ کبریٰ پر۔ حضرت زید بن علی کا بیان، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن علی جو کہ ظالم بنی امیہ کے خلاف قیام کرنے والے تھے، انہوں نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَوَدَّةِ أَبُونَا رسول اللہ وَجَدَّتُنَا خدیجہ، ہم مودت و محبت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہمارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہماری جدہ ہماری دادی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کا اعتراف، عبداللہ بن زبیر جو اہل بیت کا سخت دشمن تھا، ابن عباس سے گفتگو میں کہتا ہے الست تعلم ان عمتی خدیجہ سیدات نساء العالمین،
کیا تم نہیں جانتے کہ میری پھوپھی خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے؟ زیارت ناموں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر اکثر ائمہ اور دیگر بزرگان کے زیارت ناموں میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت میں آیا ہے اللہم صلی علی الصدیقہ فاطمۃ الزکیہ حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک وعلی امہا خدیجۃ الکبریٰ۔ اے اللہ درود بھیج صدیقہ فاطمہ زکیہ پر جو تیرے محبوب اور نبی کی محبوبہ ہیں، اور ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی آیا ہے السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، سلام و آپ پر اے خدیجہ کبریٰ کے فرزند۔ اور اس طرح حضرت معصومہ قم کے زیارت نامے میں بھی آیا ہے السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہرا و خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین۔ اے معصومہ قم، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت علماء اور مورخین کی نگاہ میں کیا ہے؟ ابن اسحاق کہتا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا اسلام کے لیے صداقت کی وزیر تھی۔ عبداللہ علی علی خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں برابر شریک رہتی، ثابت قدم، قاطع اور خدا پرست خاتون تھی جو کبھی کمزور نہ ہوئیں اور نہ ہی خوف زدہ ہوئیں۔ ڈاکٹر علی ابراہیم حسن وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہتے ہیں اگر کسی باوقار، دانا، وفادار اور پاک دامن بیوی کی مثال دی جائے تو خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی مؤمنہ تھیں اور رسول اللہ کو ہر وقت تسلی دیا کرتی تھیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہی ہے کہ جو مومن ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ خدیجہ کی محبت ہر مومن، ہر مومنہ کے دل میں ہے، اور میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ فاطمہ کی محبت سے پہلے خدیجہ کی محبت، کیوں؟ خدیجہ ماں ہے فاطمہ زہرا کی، اگرچہ مقام و منزلت میں جناب زہرا سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن بالآخر حضرت خدیجہ والدہ ہیں حضرت صدیقۃ الکبریٰ کی۔ سلیمان قطانی مسیحی مورخ وہ کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اسلام علی کی تلوار اور خدیجہ کے مال سے قائم ہوا۔ رسول اللہ نے اپنے جوانی کے بہترین ایام ان کے ساتھ گزارے اور ان کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ آج اسلام مرہون ہے کس کا؟ خدیجۃ الکبریٰ کی ثروت اور مال کا، اور علی ابن ابی طالب کی تلوار کا۔ ثروت خدیجہ، شجاعت حیدری موجب بنی کہ آج اسلام زندہ ہے۔ ابن حجر اہل بیت کی بنیاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں اہل بیت کی بنیاد حضرت خدیجہ سے ہے، کیونکہ حسنین فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ علی بھی خدیجہ کے گھر میں پروان چڑھے اور بعد میں ان کی بیٹی سے عقد کیا اور شادی کی۔ حضرت خدیجہ اس بات کی شدید خواہش رکھتی تھیں کہ کسی بھی طرح رسول خدا کی رضا کو حاصل کر لیں، اور ان کی جانب سے کبھی کوئی ایسا عمل صادر نہ ہوا جو حضرت کے خشم اور ناراضگی کا سبب بنے، جیسا کہ دوسروں کی طرف سے ایسے امور ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن خدیجہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی طرف سے حضرت پیغمبر اکرم کو ذرہ برابر بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ یہ جملے بڑی دقت کے قابل ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت خدیجہ نے بعثت کے ابتدائی لمحات میں ہی رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کی۔ ان کا محکم اعتقاد اور ثابت قدمی ان کے کامل یقین، بلند عقل اور مضبوط عزم کی علامت تھی۔ بنت الشاطئی کہتی ہیں کیا آپ کسی اور کو جانتے ہیں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سوا
عشق سوزاں، استوار محبت اور مضبوط ایمان کے ساتھ بغیر کسی ادنا شک و تردید کے اور بغیر اس کے کہ ان کے دل میں خدا اور پیغمبر کی تعظیم میں ذرا بھی کمی آئے، غار حرا میں دین کی دعوت کو قبول کرے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اختتامی کلمات تاریخ میں نقل ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات حضرت ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہوئی۔ ام ایمن اور ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ، عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقدس پیکر مقدس جسم کو غسل دیا اور آخری وداع کیا۔ اسی دوران جبریل نازل ہوئے جبکہ ان کے پاس جنت کا کفن تھا، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، العلی الاعلی، العلی الاعلی۔ جب خدیجہ الکبریٰ کا وقت وصال قریب آیا تو خدیجہ نے حضرت پیغمبر اکرم کو بلایا اور بلا کر کہا، تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جناب زہرا کا سن چھوٹا تھا تو بی بی کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے بعد یہ میری بیٹی رونے نہ پائے، میری بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں۔ اور بی بی پھر پیغمبر اکرم سے معذرت خواہی کرتی تھی، یا رسول اللہ، اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی تو معاف کرنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں کہتا ہوں، اے خدیجہ الکبریٰ، شاید آپ کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی پر کیا مظالم ڈھائے جائیں گے۔ فقط ایک ظلم نہیں بلکہ دروازے پر لکڑیاں لے کر آ جائیں گے، محسن کو شہید کریں گے، پہلو شکستہ کریں گے۔ اے بی بی خدیجہ الکبریٰ، آپ نے تو رسول اللہ سے فرمایا۔ میں کہتا ہوں، یا رسول اللہ، یقیناً آپ کی زندگی میں تو جناب زہرا کو کوئی دکھ نہ پہنچا، لیکن جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئیں امت کی آنکھیں کھل گئیں۔ جو ہی ابھی تک آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، آپ کی امت نے زہرا کو پرسہ دینا شروع کر دیا۔ وہ پرسہ کس حالت میں تھا کہ در و دیوار جل گئے، محسن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور علی سے بیعت طلب کی گئی۔ یہ وہ مظالم تھے جو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے بیان کر دیے تھے۔ تو امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنے مظالم جو ہوں گے تو میری کیفیت کیسی ہوگی؟ تو پیغمبر نے فرمایا، یا علی، آپ ایمان پر ثابت قدم ہوں گے، اور یا علی، میرے جانے کے بعد مظالم تو ہوں گے لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھانی۔ مصلحت اسلام مد نظر تھی، علی نے تلوار نہ اٹھائی۔ مومنین و مومنات، رسول خدا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حنوط کیا اور اسی کپڑا سے دفن کیا جو جبریل خداوند متعال کی طرف سے لائے، پھر خود قبر میں اترے اور حضرت خدیجہ کے پاک جسم کو خاک میں رکھا، لحد کو بنایا، اور اس وقت رسول خدا اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اشک بہاتے، دعا کرتے اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقدس اور نورانی جسد کو مکہ مکرمہ کے قبرستان معلات، جسے ابو طالب یا حجون بھی کہا جاتا ہے، اس میں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان مکہ کا قدیم ترین قبرستان ہے جو حجون یا حجون کے نام سے مشہور ہے، اور ایرانیوں کے درمیان اس قبرستان کو قبرستان ابو طالب کہا جاتا ہے، مشہور اسی طرح ایرانی اس کو قبرستان ابو طالب کہتے ہیں، یا مقبرہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، جہاں عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت یاسر اور سمیہ جو کہ اسلام کے اولین شہداء میں شمار ہوتے ہیں وہاں پر مدفون ہیں۔ ہمارے لاکھ جان قربان ہو اے خدیجہ الکبریٰ آپ کے اوپر، ہماری لاکھ جان قربان ہو اے خدیجہ الکبریٰ آپ کی خدمات پر۔ آپ نے کیسی خدمت کی رسول اللہ کی، آپ پر خدا بھی سلام بھیجتا، رسول خدا بھی سلام بھیجتے، اور حسن حسین جیسی عظیم ہستیاں آپ کو جدہ کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔
ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس مادر فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین کی عزت اور عظمت کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما، اور ہمیں اس بی بی کی واقعی اور حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے یہ جو عظیم بی بی ہیں، جو ان کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ 11 اماموں کی ماں، بلکہ 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے فاطمہ۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر کا مصداق فاطمہ ہے، اور قرآن مجید میں 12 مقامات پر خدا نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تفاسیر میں ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں معلوم ہی نہیں، کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل اور برتر اور بہتر ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر وہی فاطمہ زہرا ہے جن کی عزت اور شان کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے جو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والی ہے، اور فاطمہ کا ایک معنی ہے، معنی یہ ہے کہ التی فوتمت عن معرفتہا، فوتمت الخلق عن معرفتہا، جس کی معرفت سے مخلوق کو جدا کیا گیا، یعنی مخلوق عاجز ہے جس کی معرفت سے۔ تو خداوند متعال نے اس عظیم صدف کو انتخاب کیا، اس عظیم بی بی کو خطاب کیا، چوائس کیا اور چنا کہ جس میں فاطمہ زہرا کا نور رکھا، اور وہ نور ایسا پھیلا کہ انا اعطینا کی شکل میں آج پوری دنیا میں فاطمہ زہرا اور خدیجہ الکبریٰ کی اولاد موجود ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال آپ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صحیح اور حقیقی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔